اظہر صدیق صاحب $2100 بڑی بہت زبردست پورا خرچہ کر دیا شریف خاندان نے تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھائی جان. اچھا جی میں دوست ہے ہمارے وہاں امریکہ میں ایک جرنلسٹ، نام نہیں میں ان کا لے رہا، انہوں نے باقاعدہ ان کو چیلنج کیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور یہ فیک آڈیو ہے، آپ لے جائیں. انہوں نے کہا نا کہ ایسا ہے تو جائیں چیلنج کریں جا کر نورانی نے، تو انہوں نے اس کا جواب ان کو اسی طرح سے دے دیا. اب یہ ساری میں نے یہ ڈان کی ساری خبر پڑھی ہے، 3 چیزیں بڑی واضح ہیں. انہوں نے تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی کہ اس کی اوتھینٹسٹی کو نہیں ویریفائی کرتے، وائس کس کی ہے اس کو ویریفائی نہیں کرتے. پھر ہمارے جو دوست ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں، میری وقار زکا سے بھی اگر بات ہوئی ہے تو باقی میری اپنی ٹیم نے دیکھا ہے یا فورینسک والوں سے بات ہوئی ہے، ہوا یہ ہے کہ ایک آڈیو باقاعدہ جو پہلے سیمینار کی اٹھائی، اس کے بعد جو ڈیپ فیک ویڈیو یا آڈیو ہے وہ سسٹم کے اندر آپ لفظ ٹائپ کر دیں تو اسی وائس کے اندر آپ کی اسی وائس کے اندر وہ بول دے گا. اور وہ ایسا ہی ہے، پہلی جگہ پر بیٹھ کر یہ تیار کی گئی. اور یہ تیار کمال کی بات ہے، یعنی اگر یہ کرنی بھی تھی وہ لیک پاکستان سے کر دیتے، یہ لندن سے یا امریکہ سے جا کر کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی کمپنی نے یہ کہا ہے، گیرٹ کے سی او نے، کہ ہم ایک امریکی کمپنی ہے اور ہمیں پتہ ہے ہمیں پاکستان کے اندر عدالتوں میں سو نہیں کیا جا سکتا، ہمارے اوپر مقدمہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم تو یہاں سے بنا کے یہ دے رہے ہیں. اب ان کی مرضی کہ وہ جو مرضی کریں ہیں، ہم نے تو نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم امریکی کمپنی ہے، پاکستان میں ہم پر مقدمہ نہیں ہو سکتا. یہ کہا ہے، یہ خبر میں لکھا ہوا ہے، اس سی او نے کہا، اسی لیے تو ایفیڈیوٹ بھی لندن میں تیار ہوا. دیکھیں نا، یہی تو وجہ ہے نا بنیادی طور پر. جیسے ایفیڈیوٹ کا یہ اور یہ فورینسک کے حوالے سے اگر یہ سارے معاملات کو آپ دیکھیں، انہوں نے خود ہی اپنی باتوں کو ڈینائی کر کے کہہ دیا. یعنی کنٹروورسی تو بڑی واضح طور پر آ گئی ہے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سمیع صاحب، اس کے پیچھے بنیادی طور پر عدالتوں کو ملائن کرنے کے علاوہ نواز شریف کا وہاں پر یعنی یہ جو ایفیڈیوٹ بنایا گیا ان کا جو ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے وہاں استعمال ہوا، اسی طرح امریکہ کے اندر سے یہ ویڈیو جو بنا کے جعل سازی کے ساتھ باہر رکھی گئی وہ سامنے پیش کر کے اصل میں یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن ساتھ عدالتوں کے اندر یہ سارے معاملات. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم بھی تحقیق کر لیتے، ہم بھی فورینسک کر لیتے. فورینسک میں یہ بات بڑی واضح طور پر آ چکی اور آپ کے سامنے ہے. وہ آپ نے خود ثاقب نثار صاحب کی وہ تقریر سن لی جو باقاعدہ ایک سیمینار کے اندر کی تھی، اور آپ نے یہ بات بڑی جینون کی ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان سے باہر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سو نہ ہو سکے، نہ ہی وہ اٹارنی کو پاکستان میں بلایا جا سکے جو نوٹری پبلک ہے، نہ ہی ان فورینسک والوں کو پاکستان میں بلایا جا سکے پاکستانی عدالتوں کے اندر. یعنی یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل گیمک کھیل رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے اداروں کو ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہوں گا دوسرا دیکھیں سمیع صاحب، ایک بات میں آپ کے سامنے ناظرین کے لیے بتانا یہ ضروری ہے، یہ جو از خود نوٹس لینا، سو موٹو لینا، بھائی کس لیے ضرورت ہے؟ پیچھے ارشد ملک کی ویڈیو کے اندر پرنسپل طے ہو چکے ہیں، نئے سرے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہونا ہے تو اب تک یہ عدالتوں میں لے کر آئے نا، یہ میڈیا پہ کیوں کر رہے ہیں؟ لائیں عدالتوں میں لے کر جائیں، عدالتوں میں ثابت کریں. اگر عدالتوں میں آپ ثابت کر دیں کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنا فورینسک کرایا اس طرح ہم نے بھی فورینسک کرایا، رپورٹ سامنے آ جائے گی، بات ختم ہوگی. بالکل. اچھا میں یہاں پر نا ایک یہ سوال علینا سے کرنا چاہتا ہوں. علینا، $2100 بھائی کوئی سونے کا ہار لینے جائے تو وہ نہیں ملتا $2100 کا. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، یہ کون سی اتنی انویسٹیگیشن کروائی ہے، اتنا خرچہ کرتی ہے $2100 پہ ایک کمپنی سے پتہ نہیں کیا ان کو دکھا کے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی آواز ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اوریجنل ٹیپ کہاں سے آئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا. $2100. دیکھیں سمیع صاحب، یہ جو کیس ہے جس پہ نون لیگ سارا اپنا لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اپنا پورا بیانیہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی سیریسنس کا اندازہ تو اسی چیز پر ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے صحیح طریقے سے جو ہے وہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں، وہاں پہ کرپشن اور دیہڑیاں نہیں لگائی جاتی. تو جتنے انہوں نے پیسے ان کے بنتے تھے انہوں نے لے لیے. خیر بات جو ہے یہ جو ساری سٹوری ہے نا انور اقبال صاحب کی، دیکھیں اب جو سوال جو مین پیدا ہو گیا نا، اس کے بعد بھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ بیسیکلی اب جو اگلا کام ہے جو کس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے اس نے جس کے پاس یہ سورس ہے، جس کے پاس یہ آڈیو ہے، جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے کہ بھائی رپورٹر کے پاس جو ہے نا وہ فرسٹ آڈیو، اور وہی بتائے گا کہ اس نے آگے چیزوں پہ کس طریقے سے چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے. جہاں تک بات ہے رانا شمیم صاحب کی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا ایک بندے سے کانٹیکٹ ہوا، ایک صحافی سے، اور اس صحافی نے رانا شمیم صاحب کے بارے میں ان سے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو رانا شمیم صاحب سے ان کی 1 یا 1.5 سال پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ رانا شمیم صاحب سے ملاقات کرے، لیکن کرونا کی وجہ سے رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. پھر اسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے اس کا کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس ایشو کو کیوں نہیں سامنے
سامنے لے کر آیا گیا. تو انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تک رانا شمیم جو ہے وہ میرے سامنے نہیں بیٹھے گا اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, کیا وہ واقعی ساتھ دینا چاہتا ہے, کیا وہ سچ بول رہے ہیں یا اس کو کسی نے بھیجا ہے یا کچھ بھی ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے. میں چاہوں گی کہ اظہر صدیق صاحب اس پر روشنی ڈالیں اگر کچھ وہ اس حوالے سے بتا سکیں. اور جو نوٹری ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب, ان سے اس پہ سوال ہوا. انہوں نے کہا جی کہ بیسیکلی نیب بھی تو ان سے ڈاکومنٹ اپنی تصدیق کراتا رہا ہے, اگر ہم نے کرا دی تو کون سی اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے. جی اظہر صدیق صاحب. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں علینا, دیکھیں بنیادی طور پر جہاں تک ہے نا لیب کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرانے کے لیے چلیں وہ تو ایک آدھ دفعہ ہو چکا ہے. یہ ان کے پاس صرف یہی نہیں ہے, ابھی آنے والے دنوں میں ابھی اس حد تک ریولیوشن ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے کون کون سے ڈاکومنٹ کہاں ڈاکومنٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی یعنی ان لوگوں کا اتنا آنا جانا ہے, صرف ایک ہی نوٹری پبلک کیوں ہے, سوال بڑا تھی. اور وہ نوٹری پبلک کی جو چیزیں جو ریولیشن ابھی انہوں نے کی ہیں جو بتائی ہیں نا وہ بڑی بھیانک ہیں. ابھی وہ سوال نہیں ہے, ابھی تو وہ بعد میں آئیں گی نا, سارا کچھ کام کے سامنے ایک ایک سچ آ جائے گا. دوسری جہاں تک بات آپ نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں لندن میں ہمارے کئی صحافی دوست اور باقیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رانا شمیم کی باقاعدہ وہاں پر ملاقات گئی, رانا شمیم کو ان کے دفتروں میں دیکھا گیا ہے. اور ایک بات اور ہے, وہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رانا شمیم اور نواز شریف اور ناصر بٹ وغیرہ آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کے ٹیلی فون کا ڈیٹا کا CDR نکال سکے. اچھا ایک اور سوال ہے اظہر صدیق, ایک اور سوال ہے, کہیں سے یہ بھی کوئی پتہ چل سکا کہ ان کا یہ جو لندن کا دورہ تھا وہاں پر جو ان کا سٹے تھا یہ کس نے پے کیا؟ اچھا یہ اس کی بھی تحقیق ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ یہاں اس حد تک تو غالباً انہوں نے چالاکی کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً کو 28-29 لاکھ سننے میں آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو لاء کالج کے حوالے سے بطور وائس چانسلر تنخواہ لے رہے ہیں, وہاں وہ جاتے نہیں ہیں. وہ اسلام آباد میں ایک کیمپ آفس انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پھر کمال کی بات ہے کانٹریکچوئل پوسٹ تھی جو وہاں کی تھی چیف کورٹ کلچر بلتستان کی, اس کے بھی غالباً کوئی جو ہے نا باقاعدہ اس کی کوئی پینشن وینشن لینے, کانٹریکچوئل پوسٹ پہ پینشن نہیں ہوتی. یہاں ایک میں بات آپ کو اور بتا دوں کہ ہماری اپنا کل جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. رانا شمیم کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہم نے کلیئر کرنی تھی, تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی, 3 ججمنٹیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ایئر بلو کی ٹکٹوں کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے جو پاکستانی جورسڈکشن میں اس میں انٹرفیئرنس کی ایز اے چیف جج ایک سیشن جج کے برابر ہوتا ہے, اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہے. وہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, سپریم کورٹ نے اس معاملے کو بڑا سیریس ٹیک اپ کیا اور کہا کہ ایک جج ایک بندے کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جورسڈکشن کہاں تک ہے. پھر ان کا جب فون جب ان کی بیوی کی فقیدگی کے حوالے سے کیا تو اس وقت انہوں نے گلا کیا اس بات پہ کہ آپ کی وجہ سے میں چیف جسٹس کی میری ایکسٹینشن نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا, جو آپ کی کلیئر جاری تھی یہ بھی ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. انہوں نے صرف جو کورٹ میں ریمارکس دیے جو فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچے وہ ساری چیزیں, تو ان کو اس بات کا گرج تھا کہ آپ کو پتا ہے چیف جج کے طور پر ہو اور وہاں گلگت بلتستان میں آپ کو آسائشیں بہت ہے, میں تو وہاں سفر کر کے آیا ہوں, اور وہاں اگر آپ کو VIP پروٹوکول لگ جائے اور یہ فائدے ہو جائیں تو آپ کو پتا ہے بندہ پروٹوکول تو بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.